کوئی لمبی تمہید نہیں، مالک کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا، اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان ہے کیا؟ تو چلتے ہیں در رسالت میں آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، کہ جب تک اپنی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی اولاد، اپنے والدین، ہر کائنات کی ہر شہر سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کر دو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو مختصر کہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا۔ اگر بندے کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے تو وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے۔ اگر بندے کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں در رسالت میں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت بھی ہونا شرط ہے؟ کسی اور کی محبت بھی ہونا ضروری ہے؟ چلتے ہیں در رسالت میں، پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ ہے مالک، ہے اللہ، تو اس سے محبت کر جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ مالک کائنات تو بھی اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ خود تاجدار انبیاء نے، میں نہیں ملا رہا بلکہ خود تاجدار انبیاء نے کہا کہ میری محبت کے ساتھ ساتھ میرے امام حسین کی محبت بھی ضروری ہے۔ اس کی محبت امام حسین کی محبت بھی ضروری ہے۔ تو اگر میں اب اس آیت کا ترجمہ ایسے کروں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کے دل میں مولا حسین۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ انسان خسارے میں ہے، خسارے میں ہے انسان، سوائے اس کے دل میں، سوائے اس کے کہ جس کے دل میں محبت حسین ہو۔ قرآن کیا رہا ہے؟ اہل بیت سے محبت، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کوئی میرا حکم نہیں ہے، یہ کسی وڈیرے کا حکم نہیں، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ لیکن ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں۔ جن کو سمجھ آتی ہے وہ پھر ایمان والے ہوتے ہیں، اور جن کو سمجھ نہیں آتی وہ پھر وقت کے یزید بن جاتے ہیں، وقت کے یزید بن کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سامنے محترم، ایمان والا بندہ وہ ہے کہ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ محبت حسین ہو، محبت حسن ہو، محبت سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، محبت مولا علی شیر خدا ہو۔ اگر ان 5 نفوس قدسیہ کی محبت نہیں تو پھر اس دل میں محبت خدا بھی نہیں آ سکتی۔ تو جس دل میں محبت خدا نہیں، اس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، اس دل میں پیغمبر پاک کی بھی محبت نہیں۔ تو جس بندے کے دل میں اہل بیت یا اتحاد کی محبت نہیں، وہ بندہ دنیا میں بھی دلدارا ہوا ہے، وہ بندہ آخرت میں بھی دلدارا ہوا ہے۔ تو سامنے محترم،
میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، اور فقط ایک نصیحت کرتے جا رہا ہوں کہ اہل بیت سے محبت اس طرح کرو کہ جس طرح کرنے کا حق ہے۔ قرآن نے کہا اہل بیت سے محبت کرو، اور اہل بیت سے محبت اس طرح کرو کہ جس طرح محبت کرنے کا حق ہے۔ ابھی میں اوپر آ رہا تھا، بس ایک منٹ آ رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، غالباً 15-16 سال کی عمر تھی، تو وہ روڈ کے ساتھ جو گوچھیاں نما بنی ہوتی ہے اس کے اوپر کولر رکھ کے چھوٹا سا اور 2 گلاس رکھ کے وہاں جنگل کے اوپر کھڑا ہے، اور امام حسین کی محبت میں وہ بندہ کھڑا ہے، امام حسین کے نام پہ سبیل لگا کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہی محبت ہے۔ اپنی اولادوں کو اہل بیت کا ادب سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ان کو یزید کی نفرت سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ یزید کیا ہے، یزید کا کردار کیا ہے، یزید کون تھا، اور پھر ان کو یہ بھی بتاؤ کہ آج کے وقت کا یزید کون ہے اور آج کے وقت کے یزید کا کردار کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔